الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے لیسن نمبر 16 کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ لیسن نمبر 16 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل دارالاسلام پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور اگر آپ میرے اس چینل دارالاسلام پر نیو ہیں تو پلیز لیسن نمبر 16 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو ضرور پڑھیے۔ سابقہ اسباق کو پڑھنے سے آپ لیسن نمبر 16 کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں گے۔ ان سابقہ اسباق کے لنک میں نے اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، آپ وہاں سے لنک کلک کر کے سابقہ اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لیسن نمبر 16 کا نیم کیا ہے۔ لیسن نمبر 16 کا نیم ہے تفخیم، ٹھیک ہے، تفخیم و ترقیق۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا، تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ اب نیچے دیکھتے ہیں 3 حروف الف لام را، کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور ان کی بھی حالتیں ہوتی ہیں کہ کب یہ پر پڑھے جائیں گے کب باریک پڑھے جائیں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے الف، ٹھیک ہے، میں نے الف کا بتایا ہے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ آگے لام ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے اس کی مثالیں بھی دیکھیں گے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کون سے حروف میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آگے ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، یعنی کہ اللہ واللہ فاللہ یہ جو ہے سارے پر پڑھے جا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ اگر کوئی بھی حروف پر کسی پر بھی لام آ رہا ہے تو وہ لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ را کو پر پڑھنے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیسن نمبر 16 میں۔ تو دیکھیے ہم پڑھتے ہیں اسے۔ را پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حروف کسی کلمے میں ہو۔ یہ تو تھی را کو پر پڑھنے کی صورتیں، اور آگے ہے کہ جیسے را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں اسی طرح باریک پڑھنے کی بھی کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں میں را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے اگر زیر ہو یا 2 زیر ہو، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یہ تھی را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ آگے ہمارے پاس ہے عارضی حرکت۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے یوجعی، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی، ہم نے جو ہے وہ حرکت عارضی، ٹھیک ہے، وہ حرکت عارضی ہوگی۔ یہ جو الف کے نیچے جو زیر ہے یہ حرکت عارضی ہے، جیسے یوجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، ٹھیک ہے، یہ زیر عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نوٹ۔ انہوں نے ایک نوٹ بھی پیش کیا کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے میر صادین۔ ایک ہی کلمے میں اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی بھی ہو اور حروف مستعلیہ بھی ہو تو را کو جو ہے وہ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا،
قال. صاد زیر سوی را الف زبر را سوی را طا زبر طا صراطا. یہاں پر را جو ہے وہ پر پڑھا جا رہا ہے، یعنی موٹا پڑھا جا رہا ہے، تفخیم، ٹھیک ہے. سین زیر سی را الف زبر را سی را جیم دو زبر جن سیراجن. یہاں پر بھی تفخیم کا قاعدہ ہے. کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا. یہاں پر تکی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی باریک پڑھا جا رہا ہے اس حروف کو. میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن. میم زبر ما فا الف زبر فا ما فا زا دو زبر زن ما فا زن. طا الف زبر طا لام زیر لی طالی با پیش بو طالبو. یہ لام جو ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے. یہاں پر جو لام آ رہا ہے اسے بھی باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تا الف زبر تا با واو پیش بو تابو. خا الف زبر خا لام زیر لی خالی دال دو زبر دن خالیدن. عین الف زبر عا با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن. غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن. طا زبر طا عین الف زبر عا طاعا میم دو زیر من طعامن. حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ ہا پیش ہو اللہ. یہاں پر جو لام ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے حرف پر، الف پر، حمزہ پر، تو اسے ہم جو ہے پر پڑھیں گے. اللہ. واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ ہا پیش ہو واللہ. فا لام زبر فل لام کھڑا زبر لا فاللہ ہا پیش ہو فاللہ. یہاں پر بھی جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا لام. حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل انل لام کھڑا زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ. یہاں پر بھی جو ہے وہ لام جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. ہا پیش ہو واو لام زبر ول ہول لام کھڑا زبر لا ہو اللہ ہا پیش ہو اللہ. میم زیر می نون لام زبر نل مینل لام کھڑا زبر لا مین اللہ ہا زیر ہی مین اللہ. را زبر را سین واو پیش سو واسو لام لام پیش لل وسول لام کھڑا زبر لا رسول اللہ ہا زیر ہی رسول اللہ. یہاں پر لام پر پڑھا جائے گا اور را بھی جو ہے وہ پر پڑھا جا رہا ہے. را زبر را ضاد زیر دوی غادوی یا لام زبر یل غادویل لام کھڑا زبر لا غادی اللہ ہا پیش ہو رضی اللہ. قاف الف زبر قا
لام لام پیش ال قال لام کھڑا زبر لا قال اللہ ہا میم پیش ہم قال اللہم میم زبر ما قال اللہم لام لام زیر لیل لام کھڑا زبر لا للہ ہا زیر ہی للہ، یہاں پر لام جو ہے وہ باریک پڑھا جا رہا ہے، اس میں جلالت اللہ کا لام باریک پڑھا جا رہا ہے۔ با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا باللہ ہا زیر ہی باللہ، با سین زیر بس میم لام زیر مل بسم لام کھڑا زبر لا بسم اللہ ہا زیر ہی بسم اللہ، قاف لام قاف پیش قو لام لام زیر لل قل لام کھڑا زبر لا قل اللہ ہا میم پیش ہم قل اللہم میم زبر ما قل اللہم میم الف زبر ما واو لام زبر ول ما ول لام کھڑا زبر لا ما ولا ہا میم پیش ہم ما ولاہم حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل الل لام زبر لا الل ذال یا زیر زی الذی نون زبرنا الذین حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل ان لام زبر لا ان اللہ ذال یا زیر زی ان الذی نون زبرنا ان الذین عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا صلا تا دو زبر تن صلاتن۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن نمبر 16 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے پارٹ 2 کو سٹارٹ کریں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اور جتنا زیادہ آپ اس کی مشق کریں گے، اسے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے قواعد کو سمجھیں گے اور اس کے قواعد کو زبانی یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ کوشش کر کے آپ اس کے سابقہ اسباق بھی پڑھیے، پھر ہی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔